اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ سننا کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جزاء بما كانوا يكسبون، یعنی تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں اور بہت روئے، بدلہ اس کا جو کماتے تھے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو یہ حکم دیا کہ کم ہنسیں، تھوڑا ہنسیں اور گریہ و زاری زیادہ کریں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تھوڑا ہنسنا چاہیے، یعنی زندگی کا ایک اصول اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو عطا فرمایا کہ تھوڑا ہنسنا چاہیے اور زیادہ رونا چاہیے۔ اور بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تھوڑا ہنستے اور بہت روتے، تھوڑا ہنستے اور بہت روتے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آیت کریمہ اور حدیث پاک سے معلوم یہ ہوا کہ ہم اور آپ کو اپنے گناہوں پر جو ہے زیادہ رونا چاہیے اور عذاب جہنم سے جو ہے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ جہنم کے عذابات جو ہیں اس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور ان عذابات کا خوف جو ہے کہ اپنے دل میں رکھ کر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں روتے اور گڑگڑاتے رہنا چاہیے، توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ کیونکہ میرے آقا نے بتایا کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم وہ جانتے۔ میرے آقا نے جہنم کا مشاہدہ کیا ہے، میرے آقا نے دیکھا ہے کہ جہنم کے اندر کیسے کیسے عذابات تیار کیے گئے ہیں، تو میرے آقا نے بتایا کہ جو میں جانتا ہوں، میرے آقا نے مشاہدہ کر لیا، میرے آقا جان گئے کہ جہنم کے اندر کون کون سے عذابات ہیں۔ اگر وہ عذابات ہم اور آپ جان جائیں تو ہماری ہنسی جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ میرے آقا نے جو غیب کی خبر دیتے ہوئے ہم اور آپ کو جہنم کے عذابات بتائے، یہی پر ختم نہیں ہو جاتے، یعنی یہی آخری سیما نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ جہنم کے اندر عذابات موجود ہے، اس سے بھی زیادہ جہنم کے اندر عذابات موجود ہے۔ میرے آقا نے تبھی تو یہ فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم وہ جان جاتے تو تمہارے لب سے جو ہے ہنسی غائب ہو جاتی، تم زیادہ روتے، ہمیشہ تم یہی کوشش کرتے کہ تمہاری آنکھوں سے آنسو بہتا رہے۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، جو میرے آقا نے ہم اور آپ کو تعلیم دی ہم اس پر بھی نہیں عمل کر رہے ہیں، یعنی جو میرے آقا نے عذابات بتائے وہ عذابات کو بھی ہم اور آپ بھول گئے، ہم ان عذابات کے خوف سے بھی آزاد ہو چکے ہیں، یعنی ہمارے سامنے ان عذابات کا خوف ذرا بھی نہیں رہتا ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا، یعنی اگر ہماری نظروں کے سامنے جہنم کا خوف ہوتا تو ہماری آنکھوں سے جو ہے کبھی نہ کبھی آنسو ضرور نکلتا، ہم توبہ و استغفار جو ہے کثرت سے ضرور کرتے، اللہ کی بارگاہ میں ضرور روتے۔ کیونکہ جن کو ذرا بھی معلوم ہو گیا، جن کو
تھوڑا سا معلوم ہوا، ان کی جب ہم کیفیت کو دیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کے عالم کو دیکھتے ہیں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ جن کو تھوڑا سا معلوم ہوا ان کے دل میں اس طریقے کا خوف ہے، ہم اور آپ بالکل بے خبر ہو چکے ہیں۔ آؤ دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حلیت الاولیاء کے اندر ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ جو ہے آپ رونے لگے۔ آپ کو روتا دیکھ کر جو ہے آپ کے گھر والے بھی جو ہے وہ بھی رونے لگے۔ بعد میں جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خاموش ہوئے، آپ کے گھر والے بھی جو ہے ان کا بھی سلسلہ رونے کا جب رک گیا تو لوگوں نے پوچھا، آپ کے گھر والوں نے پوچھا کہ اے امیر المومنین آپ کیوں رو رہے تھے؟ آخر وجہ کیا تھی آپ کے رونے کی؟ تو آپ نے فرمایا مجھے بارگاہ الہی میں حاضر ہونا یاد آ گیا تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے بارگاہ الہی میں حاضر ہونا یاد آ گیا تھا، جس کے بعد کوئی جنت میں جائے گا، کوئی جو ہے دوزخ میں جائے گا۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو یہ بتایا کہ میرے رونے کا سبب یہ تھا کہ مجھے یہ چیز یاد آ گئی کہ ایک دن جو ہے مجھے بارگاہ الہی میں کھڑا ہونا ہے اور بارگاہ الہی میں جو ہے حساب دینا ہے، اور حساب و کتاب کے بعد جو ہے کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ جو ہے جہنم میں جائیں گے۔ یہ چیز مجھے یاد آ گئی، اس لیے جو ہے میں رونے لگا۔ جب آپ نے یہ فرمایا اور فرمانے کے بعد جو ہے آپ نے پھر ایک چیخ ماری اور آپ پھر بے ہوش ہو گئے۔ اس طریقے کا خوف جو ہے بارگاہ الہی میں کھڑے ہونے کا آپ کے دل میں تھا، جہنم کا خوف اس طریقے کا آپ کے دل میں تھا کہ صرف یاد آ جاتی تھی جہنم کی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہمارا دل جو ہے یہ خوف الہی سے خالی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ ہماری آنکھوں سے جو ہے آنسو کبھی نکلتا ہے خوف الہی میں، اور نہ ہم توبہ و استغفار کرتے ہیں جو کہ ہماری صبح اور شام جو ہے گناہوں کے اندر ہوتی ہے، مگر جو ہے نہ ہم توبہ کرتے ہیں نہ استغفار کرتے ہیں اور نہ کبھی جہنم کے عذابات کو یاد کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے مولا نے فرمایا کہ تمہیں زیادہ رونا چاہیے اور کم ہنسنا چاہیے، اس لیے عذاب جہنم کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب کی بارگاہ میں روتے رہنا چاہیے، توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے تاکہ جہنم کے عذاب سے جو ہے بچ جائیں، جہنم کے عذاب سے بچ جائے اور جنت میں جانے والا سامان اس کو جو ہے ہم تیار کر لیں۔ کیونکہ جہنم کا جو عذاب ہے جس کو لوگ بہت ہلکا سمجھتے ہیں، جو جہنمی کو سب سے، یعنی جس جہنمی کو سب سے ہلکا جہنم کے اندر عذاب دیا جائے گا، اس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ اس کو جو ہے آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، اس کو آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، اور اس آگ کی تپش کی وجہ سے جو ہے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، یعنی جوتا پیر میں ہوگا مگر اس آگ کے اندر اتنی تپش ہوگی، اتنی تپش ہوگی کہ دماغ جو ہے وہ کھولے گا۔ یہ جہنمی، جس جہنمی کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، یہ میرے آقا نے بتایا کہ سب سے ہلکا عذاب جو جہنم کے اندر ہے وہ یہی ہے۔ اس لیے جہنم کے خوف سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہنا چاہیے، جہنم کے عذابات سے ہمیشہ جو ہے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، جہنم کے خوف سے روتے رہنا چاہیے، اپنے مولا کو مناتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارا پروردگار عالم جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
نے ارشاد فرمایا زیادہ نہ ہنسو. میرے آقا نے فرمایا زیادہ نہ ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ بنا دیتا ہے. جو شخص زیادہ ہنستا ہے، جس کی عادت بار بار ہنسنے کی ہوتی ہے، بات بات پر ہنستا رہتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کا دل جو ہے مردہ ہو جاتا ہے. ایسے شخص کا دل مردہ ہو جاتا ہے. اب دل مردہ ہو جانے سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص کو کوئی بھی نصیحت جو ہے کام نہیں کرتی. یعنی اس کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی جائے، احادیث کو پڑھ کر سنایا جائے، واقعات کو بیان کیا جائے، مگر اس کے دل میں جو ہے نہ رب کا خوف پیدا ہوگا، نہ جو ہے رسول اللہ کی محبت پیدا ہوگی. جیسے زمین جب بنجر ہو جاتی ہے، بہت محنت کرنے کے بعد جو ہے اس میں فصل آتی ہے، اسی طریقے سے جب دل مردہ ہو جاتا ہے، بار بار جو ہے اس پر جب قرآن مجید کی نصیحت کی جائے گی، احادیث کو پڑھ کر سنایا جائے گا، تو اگر وہ شخص کوشش کرے گا تب تو کچھ باتیں وہ سیکھ سکتا ہے، ورنہ مردہ جب دل ہو جاتا ہے تو کسی اچھی بات کا اثر جو ہے اس کے اوپر نہیں ہوتا. تو میرے آقا نے بتایا کہ زیادہ ہنسنا نہیں چاہیے، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. اور بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کھل کر ہنستے ہوئے کبھی نہیں دیکھا کہ ان کا تالو نظر آ جائے. آپ صرف تبسم فرمایا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا کی جو عادت کریمہ تھی، اگر میرے آقا ہنستے بھی کبھی تھے تو اس طریقے سے نہیں، یعنی کہا لگا کر میرے آقا کبھی ہنسا نہیں کرتے تھے. آپ فرماتی ہیں کہ کبھی میں نے جو ہے آپ کا ہنستے ہوئے تالو نہیں دیکھا. جب بھی میرے آقا ہنستے تو صرف تبسم فرمایا کرتے تھے، صرف تبسم فرماتے تھے. تبسم کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف دانت دکھائی پڑ جاتا تھا، ہونٹوں پر ہنسی آ جاتی ہے. تو اس طریقے سے میرے آقا جو ہے مسکرایا کرتے تھے، تبسم فرمایا کرتے تھے. میرے آقا کی جو عادت کریمہ تھی وہ یہی تھی، اور کبھی بھی میرے آقا جو ہے کہا لگا کر نہیں ہنسا کرتے تھے. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ 6 مقامات ایسے ہیں، 6 جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر ہنسنا منع ہے، جہاں پر ہنسنا منع ہے، اور اگر کوئی ہنستا ہے تو وہ نقصان اٹھانے والا ہو جاتا ہے، وہ نقصان اٹھانے والا ہو جاتا ہے. پہلی جگہ جو ہے قبرستان ہے. قبرستان کے اندر جو ہے ہنسنا نہیں چاہیے. اب اگر کوئی شخص ہنستا ہے تو وہ شخص جو ہے نسیان یعنی بھولنے کی بیماری میں گرفتار ہو سکتا ہے. اگر کوئی شخص قبرستان کے اندر ہنستا ہے تو وہ بھولنے کی بیماری میں جو ہے گرفتار ہو سکتا ہے. اور دوسرا مقام جو ہے جنازے کے پیچھے چلتے وقت، جب جنازہ چل رہا ہو تو اس کے پیچھے جو ہے ہنسنا نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جنازہ اور تلاوت کے وقت جو ہے اگر ہنسی نکل جائے تو توبہ و استغفار فوراً کر لینا چاہیے، کیونکہ جنازے کے ساتھ چلنا بھی عبادت ہے، اور تلاوت کرتے وقت بھی آدمی عبادت میں ہوتا ہے. اور عبادت کے دوران ہنسنا جو ہے یہ غفلت کی علامت ہے، یہ غفلت کی علامت ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ جنازے کے پیچھے جو ہے چلتے ہوئے ہنسنا نہیں چاہیے. اور تیسرا مقام جو ہے علماء کی مجلس میں، یعنی جہاں پر علماء اکرام جمع ہو، قرآن و حدیث کا بیان ہو رہا ہو، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو، ایسی مجلسوں میں جو ہے ہنسنا نہیں چاہیے. اور اگر کوئی شخص ہنستا ہے
تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات تو اگر ہنسی آ گئی تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ فوراً جو ہے اس شخص کو جو ہے توبہ وہ استغفار کر لینا چاہیے، توبہ وہ استغفار کر لینا چاہیے۔ اور دوسری بات بتائی یہ گئی کہ اگر وہ کسی عالم کی کوئی بات سن کر جو وہ قرآن و حدیث کا درس دے رہا ہے سن کر اس پر ہنستا ہے تو اس کے اوپر جو ہے کفر لازم آ جاتا ہے، اس کے اوپر کفر لازم آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جو ہے قرآن و حدیث کی توہین کی، مذاق اڑایا، اور قرآن و حدیث کی باتوں کا مذاق اڑانا جو ہے آدمی کو کفر کے دہانے پر لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ علماء کرام کی مجلسوں میں ہنسنا نہیں چاہیے۔ اور چوتھا مقام جو ہے تلاوت قرآن مجید، جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے یا قرآن مجید کی تلاوت سنی جائے تب بھی جو ہے ہنسنا نہیں چاہیے۔ قرآن مجید کی جب تلاوت کی جائے تب بھی ادب کے ساتھ کرنا چاہیے، اور جب قرآن مجید کی تلاوت سنی جائے تب بھی جو ہے ادب کے ساتھ قرآن کو سننا چاہیے۔ اور پانچواں مقام جو ہے مسجد میں، مسجد کے اندر بھی ہنسنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اگر آپ مسجد کے اندر ہنستے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے آپ کی قبر کے اندر اندھیرا ہوگا، یعنی اندھیرے میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا، اس لیے مسجد کے اندر جو ہے ہنسنا نہیں چاہیے۔ اور چھٹا مقام اذان میں، یعنی جب اذان ہو رہی ہو تو جو ہے اذان ہو رہی ہو تو اذان کو ادب کے ساتھ سننا چاہیے، ہنسی مذاق اذان کے وقت میں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے یعنی ہنسی مذاق کرتا ہے تو اس کا خاتمہ جو ہے برا ہونے کا خوف ہے، اس کا خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ تو یہ 6 مقامات ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں علماء کرام نے بتایا کہ یہاں پر ہنسنا منع ہے، یہاں پر ہنسنا نہیں چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو یہی حکم دیا کہ جو ہے تھوڑا ہنسو اور زیادہ رو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، عذاب جہنم کو یاد کر کے زیادہ رو، توبہ و استغفار کرو۔ یہ اللہ کا ہم اور آپ کے لیے حکم ہے، اس پر جو ہے ضرور عمل کرنا چاہیے تاکہ جو ہے ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا